اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ رزق کی تلاش موت کی تلاش سے زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے، کیونکہ موت پوری روزی کھا لینے کے بعد آتی ہے، مگر رزق ہر وقت آتا ہی رہتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں جلائے گا، یعنی زندہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا، جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اپنی کتاب التیسیر میں فرماتے ہیں کہ رزق کے لیے ہر وقت اہتمام میں لگے رہنے اور اس کی زیادتی کی جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غافل ہو جانا ہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی، یوں ہی تم رزق تلاش کرو یا نہ کرو ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع، مگر ہیں دونوں یقینی۔ برادران یوسف علیہ السلام رزق کی تلاش میں مصر گئے اور گمے ہوئے یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ عمومی طور پر ہر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دھن بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور رازق یعنی رزق دینے والے کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت و کاوش کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری پوری نہیں پڑتی کا رونا رو رہا ہے۔ اے کاش مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کا بھی خیال رکھتے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا۔ عبرت کی نگاہ سے اس حدیث مبارکہ پر ذرا غور کیجئے۔ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے آخرت کی فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے تمام بکھرے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جسے دنیا کی فکر ہو تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقرر ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال رزق کمانے کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔